رشتے ہماری زندگی کا اثاثہ ہیں. یہ وہ رشتے نہیں ہیں جو آپ چیٹنگ کر کے دوست بناتے ہیں. آپ ایک سکسیس سٹوری بن رہے ہوتے ہیں یا بن چکے ہوتے ہیں, ادھر آپ کو بہت دوست ہوتے ہیں آپ کے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا کوئی فرد اگر ہے, کوئی بڑا ہم نے رکھ لیا یا ہمارے ساتھ ہے, ہم ان کو ایک کمرے میں ڈال کے انہیں دوا پانی دے کے اور کھانا دے کے ہمارے فرائض پورے ہو گئے. نہیں یار, اللہ تعالیٰ جب ہمیں رزق دیتا ہے ہم دوسروں کا حصہ اس میں ڈالتے ہیں تو اللہ ہمارے رزق کا آٹومیٹک بندوبست کرتا ہے. خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی. پروگرام یاسمین کی بیٹھک, چینل باغی ٹی وی. اب ذرا بتانا پڑتا ہے کیونکہ وہ پہلے تو باغی ٹی وی میں ہی کرتی تھی, اب یاسمین آفتاب علی کے ساتھ بھی کرتی ہوں جو میرا اپنا چینل ہے, تو لوگ تھوڑے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ دوبارہ انسانی رشتے, انسانی نعتوں پہ. یہ وہ باتیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں جو ہم جانتے سب ہیں, مگر ہم زندگی کی دوڑ میں بہت ساری چیزیں وہ اس پہ گرد پڑ جاتی ہے. تھوڑا سا میں گرد جھاڑنا چاہ رہی ہوں. رشتے ہماری زندگی کا اثاثہ ہیں. یہ وہ رشتے نہیں ہیں جو ہم نیٹ پہ دوستیاں کرتے ہیں. یہ وہ رشتے نہیں ہیں جو آپ چیٹنگ کر کے دوست بناتے ہیں. یہ وہ رشتے ہیں جس کو ہم نے, جن کو بچپن سے آج تک پہچانا ہے. اپنے ماں باپ کا رشتہ, اپنے پیاروں کا رشتہ, اپنے قریبی لوگوں کا رشتہ. وہ لوگ جو ہمارے اچھے اور برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ لوگ جو ہمارے ہر غم کے ساتھی ہیں, جو لوگ ہماری خوشی کے ساتھی ہیں, اور خاص کر جو لوگ آپ کے برے وقت میں ساتھ نہیں کھڑے ہوتے, ادھر دوستوں کی اصل پہچان ہوتی ہے. سیڑھی اوپر چڑھتے ہوئے جب آپ ایک سکسیس سٹوری بن رہے ہوتے ہیں یا بن چکے ہوتے ہیں, ادھر آپ کو بہت دوست ہوتے ہیں, آپ کے بڑے لوگ ملتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو کبھی نہ بھولیں جب آپ اس مقام پر نہیں تھے, یا جب آپ نیچے اترتے ہیں, اور نیچے سب نے اترنا ہے, ادھر آ کے اس کو مینٹین کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل. سب سے پہلے آپ کو چھوڑیں گے بھی وہی. لیکن وہ لوگ جو آپ کے اس وقت بھی ساتھ تھے, آپ کی عروج پہ بھی آپ کے ساتھ ہیں اور خوش ہیں آپ کے لیے, اس لیے نہیں ساتھ کہ ان کو آپ سے کچھ لینا دینا ہے, اس لیے ساتھ ہیں کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں, وہ آپ کا اچھا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. یار, اصل رشتوں کی قدر کریں. وہ ماں جو آپ کے کھانے کی فکر کرتی ہے. مجھے آج بھی, میں اگر سٹا لگانے ذرا ٹائم لگ جائے نا باتھ روم میں مجھے, تو میری والدہ 15 منٹ بعد باتھ روم کا دروازہ کھڑکائیں گی اور پوچھیں گی تم ٹھیک ہو نا. مجھے جو اس وقت اپنی ماں پہ پیار آتا ہے نا, میں بتا نہیں سکتی, اور میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ میرا کوئی فکر کرنے والا ایسا موجود ہے. ایک بات یاد رکھیں, ہمارے بچے اور ہم جو کچھ ارد گرد ماحول سے کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں, وہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. ہم زبان سے اپنے گھر والوں, اپنے بزرگوں کے ساتھ تو برا کریں, لیکن ہم یہ توقع رکھیں کہ ہمارے بچے بڑا بن کر ہمارا سہارا بنیں گے, ہمارا ساتھ دیں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جو عملاً ان کو کر کے دکھایا وہ وہی سیکھیں گے. میں آپ کو اپنے ایک بچپن کا چھوٹا سا واقعہ بتاؤں. میرے دادا جج تھے ہائی کورٹ حیدرآباد دکن کے. پھر وہ پاکستان آئے. میرے والد پاکستان بننے سے پہلے آ چکے تھے اور میرے والدین کے ساتھ رہے. پھر وہ بے حد بیمار ہو گئے تھے, چڑچڑے بہت ہو گئے تھے,
غصہ تو ان کا ویسے بھی عروج پہ ہوتا تھا، مطلب تیز مزاج تھے، پر بیماری انسان کو اور چڑچڑا کر دیتی ہے. تو ایک دفعہ میری والدہ نے کھانا بنایا، کیونکہ نوکروں کے ہاتھ کا وہ پسند نہیں کرتے تھے، تو ان کو نہیں پسند آیا، تو وہ انہوں نے اٹھا کے، مجھے یاد ہے میں چھوٹی سی تھی، شاید 4 سال کی رہی ہوں گی، تو وہ پیالہ نا دیوار پہ مار دیا اور کہنے لگے کہ یہ کیا کھانا ہے. تو خاموشی سے میری والدہ اٹھیں اور گئیں کچن میں اور کہنے لگیں کہ وہ آج وہ والی فلاں چیز میں لائی ہوں، آپ کو اس کا آملیٹ بڑا پسند ہے، آپ فکر نہ کریں میں ابھی بنا کے لاتی ہوں. اینڈ شی گیو فوڈ ٹو مائی دادا. میرے چچا اس زمانے میں امریکہ سے آئے ہوئے تھے، بڑے کمال کے رائٹر تھے، ان کو پریزیڈنشل ایوارڈ بھی ملا تھا اپنی کتاب پہ، مائی گاڈس پہ، مہدی علی سلجوق. وہ کمرے میں گئے امی کے پیچھے بعد میں اور کہنے لگے شمسہ بھابھی آپ کمال کرتی ہیں، آپ کو جواب دینا چاہیے، انہوں نے بڑی زیادتی کی آپ کے ساتھ اور آپ آفتاب کو بھی نہیں بتاتی، میرے والد کو. امی نے بہت ڈانٹا انہیں، میں بہت بچی تھی، مجھے یاد ہے کہ کیسی باتیں کرتے ہو مہدی، وہ بوڑھے ہیں، وہ بیمار ہیں. اگر میرا والد اس وقت ان کی جگہ پہ ہوتا تو کیا میں ان کی شکایت کرتی کسی سے یا ان کو جواب دیتی؟ اور خبردار تم نے آفتاب سے کوئی بات کی. سارا دن کام کر کے، مرد کام کر کے گھر آتا ہے تو اس کو یہ باتیں سننا نہیں مانگنی ہوتی. مجھے وہ بات نا ادھر چپک گئی، ادھر. اور والد کے بعد والدہ میرے ساتھ ہیں. میں بڑا اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کر سکوں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا کوئی فرد اگر ہے، کوئی بڑا ہم نے رکھ لیا یا ہمارے ساتھ ہے، ہم ان کو ایک کمرے میں ڈال کے انہیں دوا پانی دے کے اور کھانا دے کے ہمارے فرائض پورے ہو گئے. نہیں یار، ان کو گھر کا حصہ بنائیں، اپنے مسائل ڈسکس کریں ان سے، تاکہ ان کو ایک یہ نہ لگے کہ وہ کوئی فالتو پرزائیں. ان سے ہم بہت کچھ ان کے تجربے سے سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ ہم سیکھنا چاہیں تو. ان کی جو ساری عمر کا ایک تجربہ ہوتا ہے، جو ان کی نظر ہوتی ہے، وہ میں سمجھتی ہوں میری آج بھی نہیں ہے جو میری والدہ جس طرح جج کر لیتی ہیں 1 منٹ میں مل کر لوگوں کو. اور وہ اپنے وقت کی بے انتہا قابل خاتون، سینٹ جوزفس کی پڑھی ہوئی، ماسٹرز انہوں نے کیا میتھس میں، ٹاپ کیا میتھس میں، اور مجھ سے آپ سے زیادہ اچھی انگریزی بولتی ہیں. انگریزی کا اخبار جب تک وہ چاٹ نہ لیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک، آج بھی ان کا ناشتہ نہیں ہو سکتا. ویری ویل ایجوکیٹڈ وومن ماشاء اللہ. تو میں اپنے سارے ایشوز ان سے ڈسکس کرتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں بیٹھ کے، اور وہ ہمیشہ مجھے کوئی ایسا بہتر مشورہ دیں گی جو اکثر میرے ذہن میں نہیں آیا ہوگا. مطلب ایک تو انسان جب خود ایک مسئلے میں پھنسا ہونا تو اس کو سامنے کا راستہ ویسے ہی نہیں نظر آ رہا ہوتا. تو اس چیز کو ہم کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بہن بیوہ ہو کر بھائی کے گھر آئے یا ماں باپ کے آئے، لیکن اس وقت تک گھر بھائی لوگ چلا رہے ہیں، ماں باپ کے پاس پینشن بھی آتی ہے، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ ذرا سیکنڈ کلاس سٹیزنز کا رول ان کا ہوتا ہے، یا بھائی بھابھی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. خیر آج کل سب کے معاشی حالات اتنے ڈیفیکلٹ ہیں کہ ہر ایک کے لیے اپنا سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اللہ تعالیٰ جب ہمیں رزق دیتا ہے، میرا ایک بات پہ بڑا مکمل اعتماد ہے، جب ہم دوسروں کا حصہ اس میں ڈالتے ہیں تو اللہ ہمارے رزق کا آٹومیٹک بندوبست کرتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ کو رزق اس کو دینا ہو جس کے ہاتھ سے، آپ کے ہاتھ سے ادھر جا رہا ہے، شاید اسی لیے آپ کو اللہ رزق دیتا ہے. میری باتوں پہ غور ضرور کریے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.